सन 583 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہر طرف جہاد میں بھرتی کا اعلان فرما دیا اور جنگ کی تیاری مکمل کر کے لشکر لے کے تبریہ کی جانب بڑھے اور اسے فتح کر لیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر صلیبیوں نے بھی لڑائی کی تیاری کی اور ہر دور دراز اور قریب کے علاقوں کے صلیبی ان کے لشکر میں شامل ہونے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں 12,000 گھڑ سوار تھے اور پیادہ لشکر اس کے علاوہ تھا۔ دوسری جانب صلیبیوں کی تعداد 80,000 کے قریب تھی اور ان کے پاس اسلحے کی مقدار بھی بہت زیادہ تھی۔ کئی دن تک دونوں لشکر آمنے سامنے رہے۔ بالآخر جنگ کا بازار گرم ہوا اور جبل حطین لڑائی کا مرکز بن گیا۔ اس لڑائی میں صلیبیوں کی بدقسمتی عروج پر رہی اور ان کے بڑے بڑے سردار اور حکام پکڑے گئے، جن میں ان کا بادشاہ یروشلم گائی بھی شامل تھا۔ عماد الکاتب کا کہنا ہے کہ اس دن جنگ میں اتنے صلیبی قتل اور گرفتار ہوئے کہ مقتولین کو دیکھنے سے ایسا لگتا تھا کہ پوری فوج قتل ہو چکی ہے، جبکہ قیدیوں کے ڈھیر دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ پوری فوج زندہ گرفتار کر لی گئی ہے۔ ایک مسلمان سپاہی 30 صلیبیوں کو خیمہ کی ایک رسی میں باندھ کر ہنکارتا پھر رہا تھا۔ اس لڑائی نے صلیبیوں کی قوت کو پارا پارا کر دیا تھا۔ ان کی بڑی مقدس صلیب مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی تھی اور ان کا مشہور جنگجو بادشاہ ریجینالڈ، جس نے ایک بار مسلمانوں کے ایک قافلے کو گرفتار کر لیا تھا اور جب انہیں قتل کرنے لگا تو ان سے کہا، اب تم محمد کو اپنی مدد کے لیے کیوں نہیں بلاتے ہو؟ یہ ملعون بھی مسلمانوں کی قید میں رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مدد آ چکی ہے، پھر اسے قتل کر دیا گیا۔ قتل سے پہلے اس کے سامنے اسلام پیش کرنے کی بھی ایک روایت ملتی ہے۔ اس جنگ سے حاصل ہونے والے قیدی دمشق کے بازاروں میں ایک ایک جوتے کے بدلے فروخت ہوئے۔ جب قاضی ابن ابی اسرون دمشق میں داخل ہوئے تو عیسائیوں کی بڑی صلیب ان کے سامنے سرنگو بڑی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو مختلف علاقوں میں بھیجنا جاری رکھا اور آپ کے بھائی کے لشکر نے ناصریہ، کسیاریہ، اسکا، صفوریہ، شکیف، بیروت اور اسکلان کے علاقے فتح کیے اور رملہ جیسے مضافاتی علاقے فتح کرنے کے بعد سلطان نے اپنی اصل منزل مقصود بیت المقدس کا رخ کیا۔ فلسطین کے وہ تمام علاقے جن پر سلطان نے قبضہ کر لیا تھا، وہاں کے صلیبی اور اسکلان کے شکست خوردہ لشکروں نے بھی بیت المقدس میں پناہ لے لی تھی اور 60,000 صلیبی جنگجو بیت المقدس پر اپنے قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے جمع تھے۔ مسلمانوں نے پورے عزم اور ولولے کے ساتھ صلیبیوں پر حملہ کر دیا اور خون ریز لڑائی کے بعد بالآخر صلیبیوں نے امان مانگی۔ سلطان نے ان کی درخواست قبول کر لی اور یہ قرار پایا کہ بیت المقدس کے تمام مسیحی فی مرد 10 دینار، فی عورت 5 دینار اور فی بچہ 2 دینار فدیہ ادا کریں گے۔ 40 دن تک جو فدیہ نہیں دے گا وہ غلام شمار کیا جائے گا۔ اس قرارداد کے بعد جمعہ 27 رجب سن 583 کو صلیبیوں نے بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر دیا اور 91 سال سے جاری ظلم و بربریت کا دور ختم ہو گیا، جس نے پوری امت مسلمہ کے سر شرم سے جھکا رکھے تھے۔ اللہ کا یہ پاک گھر پھر اپنے حقیقی پاسبانوں کے ہاتھ میں آ چکا تھا اور مسجد اقصیٰ نے سکون کا سانس لیا۔ جب سلطان ایوبی مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے تو اس کے ایک حصے میں خنزیر بندھے ہوئے تھے اور اس کے غربی حصے میں فوج کے لیے بیت الخلاء تھے۔ مسجد کے محراب کو بند کر دیا گیا تھا۔ مسلمانوں نے فوراً اس کی پاک و صفائی کا اہتمام کیا اور مسجد میں قیمتی قالین بچھا دیے گئے۔ خوبصورت اور قیمتی قندیلوں سے اسے منور کیا گیا۔ شعبان کے پہلے جمعے میں 91 سال بعد مسجد اقصیٰ سے دوبارہ اذان کی آواز گونجی اور اس کے منبر سے خطبہ دیا گیا۔ سلطان نے اظہار تشکر کے لیے مسجد میں نماز ادا فرمائی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بیت المقدس کی فتح کا اعزاز بخشا تھا۔ صلیبیوں نے مسجد کے گنبد میں جو تبدیلیاں کر دی تھی وہ ختم کر دی گئیں اور سلطان تقی الدین نے خود مسجد اقصیٰ میں حاضری دی، گلاب کے پانی سے اسے غسل دیا اور اپنے ہاتھوں سے جھاڑو دینے کی سعادت حاصل کی۔ آج جبکہ کئی سال سے زیادہ عرصہ ہونے کو ہے اور مسجد اقصیٰ یہودیوں کے ناجائز قبضے میں ہے، لیکن اب تک کوئی بھی اسلامی لشکر یا ملک اسے یہودیوں سے آزاد نہیں کروا سکا ہے۔ ضرورت اب اس امر کی ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے والا ہر شخص غزوہ بدر سے لے کر مسجد اقصیٰ کی دوبارہ فتح تک کی تاریخ کو بار بار دیکھے اور اپنے دل میں اس نیت اور عزم کو پختہ کرے جو نیت اور عزم سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے دل میں کیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ مسجد اقصیٰ کو خنزیروں سے پاک کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بات صرف عزم کی ہے، بات صرف سچی نیت کی ہے، اور پھر یہ عزم اور نیت انسان کو گھر نہیں بیٹھنے دیتے اور منزل پر پہنچے بغیر چین نہیں لینے دیتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی ہماری طرح ایک انسان تھے، لیکن ان کے دل میں یہ بے چینی تھی کہ مسجد اقصیٰ کافروں کے قبضے میں کیوں ہے۔ ان کے دل میں یہ خلش تھی کہ اگر ہم اپنے مقدس مقامات کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے تو پھر زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے۔ اس زمانے میں بھی مسلمان انتشار کا شکار تھے
تھے उस ज़माने में भी मुसलमानों की बड़ी तादाद जहाद से गाफिल होकर ऐश परस्ती में पड़ चुकी थी। उस ज़माने में भी सफ़ेद चेहरे वाला काला यूरोप इस्लाम को मिटाने के लिए और इसके सीने में सलीब घोंपने के लिए मुत्तहिद हो चुका था, मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने ऊपर आराम को हराम कर लिया और घोड़े की पुश्त को अपना तख्त और रात के वक्त मुसल्ले को अपना बिस्तर बनाया। उन्होंने एक तरफ पुकार कर मुसलमानों को जहाद की दावत दी और बड़े बड़े उलमाए कराम से जहाद पर किताबें लिखवा कर पूरी इस्लामी दुनिया में फैलाई। मिंबर और मेहराब के जमूद को बर्क सिफ्त शोला अज़म खुतबा के वलवला अंगेज़ खुतबात से तोड़ डाला। दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अल्लाह ताला के सामने हद दर्जे की आहुजारी की और रातों की तारीखियों में उसने बैतुल मुक़द्दस वापस लेने की तौफीक मांगी। चनाचा मुसलमान भी मुत्तहिद हो गए और आसमान से मदद के दरवाजे भी खुल गए। लाखों नफूस पर मुश्तमिल सलीबियों के आहनी लश्कर जो खुद को नाकाबिल तस्खीर समझते थे, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज के सामने मकड़ी के जाल साबित हुए। आज फिर वही माहौल है, आज फिर कुफर ने खुद को नाकाबिल तस्खीर समझ रखा है। आज फिर मुसलमानों में इंतशार और जमूद की कैफियत है, मगर इस खाक के अंदर बहुत सारे शरारे छुपे हुए हैं और उम्मत मुसलमा आज भी सब कुछ करने की ताकत रखती है, मगर ज़रूरत है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे एक कायद की जो खुद अमल का पैकर हो, जो खुद बेचैनी और खलिश में मुब्तला हो, जिसके अज़म में लोहे की सख्ती और जिसकी नीयत में हौज़े कौसर की पाकीज़गी हो, जो दर्द से बोलता हो और अपना दर्द बांटने की ताकत रखता हो, जिसका दिल उम्मत की हालत देखकर ज़ख्मी हो मगर वो इन ज़ख्मों को काफरों की तरफ मुंतकिल करने का अज़म रखता हो, जो अपनी ज़ात के चक्कर और हर तरह के रोब से आज़ाद हो, जो सिर्फ मौत के आईने में रुख यार को तलाश करता हो और फ़कीरी से मोहब्बत करना जानता हो। आज अफ़गानिस्तान की तरफ से खूबसूरत झलक तो नजर आई, क्या मालूम यही वो बदरे मुनीर हो जो उम्मत मुस्लिमा की तारीक रात को रोशन कर सकते हैं। लेकिन अच्छा कायद अच्छे लोगों को ही मिलता है और माहिर किसान अच्छी ज़मीन ही से फसल निकाल सकता है। आज हर मुसलमान को जहाद के लिए तैयार होना होगा। आज हर मुसलमान को अपनी ज़ात के खौल से निकलना होगा। आज हर मुसलमान को अपने अंदर आहनी अज़म और सच्ची नीयत पैदा करनी होगी। आज हर मुसलमान को इस्लामी ममालिक के एक एक चप्पा ज़मीन को आज़ाद कराने का अज़म करना होगा। आज हर मुसलमान को खून के एक एक कतरे का बदला लेने की नीयत करनी होगी। आज मुसलमानों को इस्लाम की अज़मत की खातिर खाक और खून में तड़पने का शौक़ अपने अंदर पैदा करना होगा। तब इंशाअल्लाह खुद इन्हीं मुसलमानों में से कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाएगा जो इस्लाम दुश्मनों के सर कलम करके दुनिया भर में इस्लाम का झंडा लहरा देगा। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे मौजूद लाइक के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा।